یہ ہے کہ پہچانیے ہمارے پاس کیا خزانہ موجود ہے. یہ عزاداری، یہ ذکر حسین، یہ خزانہ ہے، اس کو پہچاننا ہے. صلوات پڑھ لیجیے محمد وآل اب یہ حسین ابن علی نے کربلا میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور اگر یوں کہوں ان الحسین مصباح الہدی، جیسے میں نے تفصیل سے کہا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. حسین ابن علی کا مدرسہ کوئی نیا مدرسہ نہیں تھا، بلکہ یہ مدرسہ بڑی مدت سے چل رہا تھا، اور کربلا میں حسین ابن علی نے آخری کلاسیں قائم کی. یہ مدرسہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم. علامہ اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، انتہا اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ ایک مدرسہ ہے، یہ حرم کی داستان ہے، اور البتہ اس نے کہہ دیا غریب و سادہ و رنگین. علامہ اقبال کے ان جملوں پہ اگر غور کیا جائے، غریب ہے یہ داستان، سادہ ہے یہ داستان، اور رنگین ہے یہ داستان. اس میں کون سا رنگ بھرا ہوا ہے؟ خون کا رنگ بھرا ہوا ہے، اور وہ رنگ خون کا پہلے جو قائم ہوا تو وہ داستان ہے جناب اسماعیل میں، جس کی یاد میں 10 ذی الحجہ کو عید منائی جاتی ہے اس لیے کہ وہ بچ گئے، اور 10 محرم کو شہادت منائی جاتی ہے اس لیے کہ اس رنگین داستان میں حسین شہید ہو گئے. یہ مدرسہ تھا، اور یہی مدرسے کا پتہ حسین ابن علی کے نانا بتلا رہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین مصباح ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں. اب آپ ان جملوں کو اگر مزید وضاحت سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ لفظ ہدایت پہ غور کیجئے. مصباح یعنی چراغ، ہدایت یعنی راہ دکھانا، دو لفظ ہیں. مصباح یعنی چراغ، ہدایت یعنی راہ دکھانا. ان الحسین مصباح الہدی، حسین ابن علی راہ دکھانے کے لیے چراغ ہے. یعنی اب ہدایت کو میں نے قرآن مجید میں لفظ ہدا کو دیکھا. قرآن مجید میں 79 ٹائم لفظ الہدا استعمال ہوا ہے. ویسے تو سینکڑوں بار قرآن مجید میں لفظ ہدایت مثلا ہادی، محتدی، محتدون الگ الگ استعمال ہوا ہے، لیکن لفظ ہدا الہدا قرآن مجید میں 79 ٹائم استعمال ہوا ہے. کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ قرآن مجید کے لیے لفظ ہدا استعمال ہوا ہے، انجیل کے لیے لفظ ہدا استعمال ہوا ہے، تورات کے لیے لفظ ہدا استعمال ہوا ہے، زبور کے لیے لفظ ہدا استعمال ہوا ہے، پیغمبر کی ہدایات کے لیے لفظ ہدا استعمال ہوا ہے، اور تمام انبیاء کی محنتوں کے لیے لفظ ہدا استعمال ہوا ہے. اب جو ہدایت کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہادی. ہادی یعنی ہدایت کرنے والا، ہادی یعنی راہ دکھلانے والا. اب ہر نبی قرآن مجید کی روح سے ہادی ہے. آدم بھی ہادی، نوح بھی ہادی، موسیٰ و عیسیٰ و مصطفیٰ بھی ہادی. ہر نبی ہادی، ان کا وہ مشن ہدایت. میں نے کہا حسین کے لیے مصطفیٰ کا یہ جملہ کسی زمانے کی قید کے لیے نہیں ہے. اگر جناب آدم ہادی ہے تو اس ہدایت کے لیے چراغ کا نام حسین ہے. اگر نوح ہادی ہے تو اس ہادی کی ہدایت کے چراغ کا نام حسین ہے. اگر ہادی موسیٰ ہے تو اس کی ہدایت کا چراغ حسین ہے. اگر ہادی ابراہیم ہے تو اس کی ہدایت کا چراغ حسین ہے. اگر ہادی عیسیٰ ہے تو اس کی ہدایت کا چراغ حسین ہے. اگر ہادی مصطفیٰ ہے تو اس کی ہدایت کا چراغ حسین ہے. اس لیے ہم حسین کو جب یاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ. ایک ایک نبی کا وارث اس لیے کہ ہر ایک کی ہدایت کا چراغ حسین ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ
تو یہ ہے مدرسہ، اس کی ابتدا وہاں سے ہوئی اور اس کی انتہا میں علامہ اقبال کے ساتھ اس میں نہیں وہ جملہ کہتا ہے۔ علامہ اقبال کا اپنا نظریہ کہ انتہا ہے حسین، اس لیے کہ ہم اگر 12 پورے نہ کریں تو یہ مشن پورا نہیں ہوتا۔ اس کی انتہا کی انتظار میں تو ہم رات دن سلام کہہ رہے ہیں، اور اس کو ہم نے نہیں، مصطفیٰ نے مہدی کہہ دیا ہے۔ ہاں، اس لیے کہ ہدایت مکمل تب ہوگی اور وہ تکمیل تب ہوگی جب وہ تشریف لائیں گے بار میں۔ البتہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو ان ہادیوں نے جو امتحان دیے، اگر یہ جو مصباح الہدا ہے اس نے سارے امتحان دیے ہوں تو پھر تو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ ہادی ان سب کے لیے چراغ ہے۔ اس لیے ہم جب غم حسین کو یاد کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اگر نوح کا غم ہو تو بھی اس کے گھر موجود ہے، ابراہیم کا غم ہو تو بھی یہاں موجود ہے، موسیٰ کا غم ہو تو بھی موجود ہے، اسماعیل و اسحاق کا غم ہو، تمام انبیاء کا غم ہو، ایوب و یعقوب کا غم ہو، یوسف و عیسیٰ کا غم ہو، وہ سارے غم یہاں جمع ہیں۔ یعنی ایسے دعویٰ نہیں ہے کہ حسین مصباح ہدا ہے، اور ایسے دعویٰ ہی نہیں ہے کہ حسین وارث انبیاء ہے، بلکہ یہ دعوے کا ثبوت خود غم حسین ہے کہ جو غم الگ الگ انبیاء نے سہے، حسین ابن علی نے اکیلے سہ کے یہ اعلان کر دیا، انبیاء علیہم السلام میں آپ کا وارث ہوں، آپ کے تنہا سہے ہوئے ظلم میں اکیلا جھیل کے کہہ رہا ہوں، اسلام کو میں بچا گیا اور پائے تکمیل تک پہنچا گیا۔ اب یہ انبیاء کا امتحان اس لیے کہ خدا امتحان لیتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔ اس آیت کے بعد جو آیت ہے، اولئک، وہ جو امتحانات دینے والے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی طرف سے درود ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اب اگر ان امتحان دینے والوں پہ اللہ درود و سلام بھیجتا ہے تو ہم بھی اللہ کے درود و سلام کی پیروی کرتے ہوئے صبح و شام کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، اور یہ سلام ہماری طرف سے نہیں ہوگا۔ پھر کوئی اس کو یوں نہ کہے کہ نبی نے کہا تھا، پھر ہم کہتے ہیں نبی نے کہا یا نہ کہا تھا۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی ان آیات میں آیا 156 میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، رب کی طرف سے ان امتحانات دینے والوں پہ صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ محمد وآل محمد اب وہ ہادی، یہ ہدایت، یہ امتحانات، یہ مدرسہ۔ اب میں دیکھتا ہوں اگر اس نگاہ سے تو یہ نظر آتا ہے کہ جناب ابراہیم منا میں جناب اسماعیل کو ذبح نہیں کر رہے، بلکہ یہ کربلا سے پہلے کربلا ہی کی ایک کلاس جاری تھی۔ ہاں کہہ سکتا ہوں نا، اس لیے کہ یہ سلسلہ جو ایک تھا، ابراہیم اکیلے آگ میں نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ اسی مدرسہ کربلا کی ایک کلاس تھی۔ موسیٰ اکیلے اپنے شہر سے نہیں نکالے جا رہے تھے، بلکہ یہ کربلا کے مدرسہ کی ایک کلاس تھی۔ اور اگر وقت ہو کبھی آپ اس کو اس نگاہ سے دیکھیے گا، ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ جناب شہید کربلا نے مدینہ سے نکل کر شہادت تک کون کون سی آیات تلاوت کی، قرآن مجید کے کون کون سی آیات کو جناب امام نے مختلف مقامات پہ تلاوت کیا، اور بالخصوص مثلا جناب یحییٰ کا سر کٹنا اور سر حاکم وقت کے سامنے لے آنا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ جناب شہید کربلا اس آیت کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ جناب موسیٰ کا اس شہر سے نکلنا اور اس دربدری میں جناب شعیب تک پہنچنا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جناب شہید کربلا ان آیات کو پڑھ رہے تھے، یعنی دیکھیے وہ آیات جو جناب شہید کربلا پڑھ رہے تھے وہ گویا امام کے مقصد اور مشن کے ساتھ ایک تعلق رکھتی ہیں۔
तो मैं अब उनको अपने अल्फाज में ये कह रहा हूं कि जनाब यहया का गर्दन कटाना ये भी करबला की एक क्लास थी। जनाब यूसुफ का वो जिंदान में चला जाना ये भी करबला की एक क्लास थी। जनाब याकूब का बेटे के फिराक को बर्दाश्त कर लेना ये भी करबला की एक क्लास थी। इसलिए कि करब बला, जहां कहीं दुख और तकलीफ थी, जहां बला और इम्तिहान थी, गोया वो करबो बला थी। करबो बला दुखों और गमों की जगह जहां कहीं किसी अल्लाह के प्यारे को करबो बला थी, वो गोया करबला की ही एक क्लास थी। और एक क्लास अंबिया में से जनाब अय्यूब की भी थी। लेकिन जहां जनाब अय्यूब हाथ बुलंद कर बैठे, इलाही अब मेरे इम्तिहान की इंतहा है। जिसको अल्लाह ने कुरान में साबिर नबी कहा उसका नाम है अय्यूब। 9 बेटे थे, एक साथ छत गिरी मर गए, मकान यूं गिर गया, बेटे यूं मर गए। फसलें थीं, आंधी चली, फसलें बर्बाद हो गईं, माल मवेशी था वो सारे मर गए, सेहत खराब हो गई, बीमार हो गए। जिस गम की खबर जनाब अय्यूब को आती थी कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी अमानत थी तूने ले ली है, शुक्र है तेरी ज़ात का। अल्लाह ने इस नबी को कुरान मजीद में साबिर कहा है। लेकिन क्या कहूँ, हम पढ़ लेते हैं, इस नबी के सब्र की जहाँ इंतहा होती है वहाँ से हुसैन इब्न अली के इम्तिहानात की इब्तिदा होती है। जब जनाब अय्यूब की ज़ौजा जो जनाब यूसुफ की औलाद में से थी, उसको किसी जालिम ने कमज़ोर हालत में, ये करबला का दर्स याद रखिएगा अजीज़ों, कहीं किसी गरीब, कहीं किसी मिस्कीन को देखो, कुछ न दे सको, कम अज़ कम उसकी तरफ इहानत की निगाह से मत नज़र उठाया करो। गरीब समझ के या अय्यूब नबी की ज़ौजा की तरफ किसी ने बेहयाई की निगाह उठाई। बाज कहते हैं कहा अपने सर के बाल हमें दिखा दे, बाज ने कहा, लिखा है कि कहा हमें सर के 2 बाल तोड़ के दे दे, जो कहेगी हम देंगे। रोती हुई जनाब अय्यूब के पास आ गई, अपना किस्सा बतलाया। अल्लाह का पाक नबी, नौबत यहाँ तक आ गई है, बेटों की 9 बेटों की जवानी को एक साथ जाते हुए देख चुके थे। उस पे सब्र कर लेने वाला नबी, घर बार लुटाल देने वाला नबी, जब ज़ौजा की इतनी बात सुनता है कि बेहया जवान कहते हैं, मुहर्रम है, पता नहीं आप मेरे साथ पहुंच सके या नहीं, इसलिए कि शरीफ के लिए एक नाम काफ़ी है। मैंने रात को अर्ज किया था, अगर इस दीन की कीमत का आप अंदाजा लगा लें क्या क्या खर्च हुआ। बस अजीजों, जनाब अय्यूब की ज़ौजा जब आई ना, बेहया कहते हैं अपना सर के बाल दिखा दे। साबिर नबी रो पड़ा, हाथ बुलंद कर दिए कि इलाही मेरे इम्तिहान की बस, मेरे सब्र की इंतहा हो गई। ए अल्लाह का साबिर नबी आ करबला में हुसैन बहन